سید امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے SMS کے ذریعے جو موصول ہوا ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپسی پر احرام کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا بطور تولیہ یا چیزوں کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اصل اگر عشق و ادب کی بات کریں تو پھر تو یہ احرام قابل احترام ہے، کیونکہ اس کو مکہ مدینے کی ہواؤں نے چوما ہے یا یہ مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے نا. کہ مکہ شریف میں جب حجی حج کے بعد جو مدینے جاتے ہیں تو سارا سامان مدینے شریف لے جاتے ہیں، اس میں احرام بھی ہوتا ہے. بعض یہ کہ پہلے بھی اگر جاتے ہیں تو حج تو احرام جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے باندھ کر آتے ہیں. تو یوں بہرحال احرام پھر ایک عبادت میں یہ استعمال ہوا، ایک بڑی اچھوتی عبادت میں استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک مطلب یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ احترام والا ہو گیا. اس کا ایسا استعمال نہ کریں جو بے ادبی والا ہو. تاہم اگر کسی نے کیا بھی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. اس کی ملک ہے، اس کا کپڑا، اس کو پھینک دینا یہ بھی درست نہیں ہے. آپ بولو دریا میں ڈال دوں، ٹھنڈا کر دوں، تو یہ بھی ایک مال ہے. تو مال اس طرح بیکار یوں دریا میں بہا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ سائل نے سوال کیا، اللہ ان کو برکتیں دے. باقی ان آنکھوں نے دیکھا ہے حج کے بعد آئے ہائے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے احرام جو ہے نا کچرا کنڈیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. ان آنکھوں نے دیکھا ہے پورے پورے قافلے کے بڑے بڑے گٹھڑ بنا کر احرام کے، سنگل ڈبل گٹھڑ، یہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ اپنے کیا مطلب ہے، سوچ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے اس طرف. ویسے بھی ایک مال ہے، یہ یوں ضائع کر دینا. اگر ادب کا ذہن نہیں بھی ہے تب بھی ظاہر اس کا استعمال تو ہے نا، کپڑا ہے نا. یہ تو جو خوش نصیب ہیں، جو اہل ادب ہیں، یہ اپنے کفن میں رکھنے کے لیے بھی رکھتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو مدینہ شریف کی گلیوں سے گھوم کر آیا ہے نا. اور اس پر تو کچھ نہ کچھ تو آب زمزم شریف کے اثرات تو ہوتے ہی ہوں گے. اس پر آب زمزم پیتے ہیں، آب زمزم پینے کے بعد کھڑے کھڑے پینا، کعبے کی طرف رخ کر کے پیا جاتا ہے. پھر یہ کہ بدن پہ ڈالا جاتا ہے، بدن پہ ڈالتے نہیں لوگ، ہے ڈالا جاتا ہے. ہم نے بارہ ڈالا ہے، بدن پہ بھی ڈالے، سب جگہ اس کو برکتیں. تو جب احرام کی حالت میں پیے گے تو احرام کو آب زمزم شریف بھی ظاہر ہے کہ اپنی برکتیں دے گا. تو یوں یہ احرام جو ہے نا، یہ اس کا ایک ایک دھاگا بابرکت ہے. میں تو اپنی بات بتاؤں نا، میں نے کئی بار ایسا کیا کہ جب احرام جیسے ہے میرا تو یہاں سے بھی لے گیا، اس کا کوئی دھاگا الگ ہو گیا تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو یہ نہیں، اب اس کو ساتھ رکھنا ہے کہ یہ پورا احرام چلا مکہ مدینے کے لیے. اب یہ بیچارہ دھاگا جوش میں آ کر الگ ہو گیا تو اس کو دھکا مار دینا نہیں، تو بھی چل ساتھ. یہ دھاگا لے جانا ہے ساتھ، یا کسی کو پیش کر دینا ہے جو اپنے ساتھ حاجی کے بھائی اس کو مدینے کی فضاؤں میں چھوڑ دینا. اس طرح کی اور چیزیں بھی. میرا تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے ساتھ مکہ مدینے کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ لے جانا ہے. مثال کے طور پر یہ پیالہ ہے، اب اس کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، اب یہ چلا مدینے میرے ساتھ، یہ ٹکڑا یہاں تڑپتا چھوڑنا نہیں ہے، تو مدینے لے جانا ہے اس کو، تو وہاں کی فضاؤں میں ڈال دینا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. دیکھو ہر بات میں دلیل نہیں مانگی جاتی، جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی نا وہ جائز ہوتی ہے. اور عشق میں جو بھی اس طرح کے افعال ہو نا تو اس کی گنجائش ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کریم تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی نیا طریقہ تعظیم کا ایجاد کیا جائے بعد میں بھی ایجاد ہوتا رہے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں، تو وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے. تو ہم مدینے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اپنے ابو رہتے ہیں، امی رہتی ہے، اس لیے نہیں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں کہ مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے دل کہ رہتے ہیں میرے آقا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں.
تو مدینہ تم کو اس لیے پیارا ہے، تو اس کو تو جتنا ادب کریں یہ کم ہی کم ہے. یہ پورا احرام پھینک دینا یا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہیں مکے مدینے میں سے اگر لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے، کسی کو گفٹ کر دیا جائے. لیکن اللہ کرے کہ ہم باادب بن جائیں، باادب بانصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد. مدنی چینل کے